بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 15 سال کی تھی جب ماموں نے مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گئے۔ کیونکہ میں یتیم تھی، ماموں نے مجھے حبشی کو بیچ دیا۔ میں تو حبشی میرے ساتھ غلط حرکت کرتا، میں ہی کوئی کام کرواتا۔ میں تو حیران تھی۔ حبشی کے گھر میں بوڑھی ملازمہ روز اشاروں سے کہتی بھاگ جاؤ ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ میں انجان ملک میں کہاں جاتی؟ جب میں نے اس کی بات نہ مانی تو مجھے تہخانے میں لے گئی۔ میرے تو جسم لرز گیا۔ اندر میں اپنے ماموں کے پاس رہا کرتی تھی، کیونکہ میرے باپ نے میری ماں کو بہت پہلے طلاق دے دی تھی، اور میں 5 سال کی تھی تو میری ماں کی موت واقعہ ہو گئی تھی۔ میرا باپ کون تھا، کہاں تھا، کیا کرتا تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس لیے میں ہمیشہ اپنے ماموں کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کے اپنے بھی بچے تھے، اور مامی کو ہمیشہ سے ہی مجھ سے نفرت تھی۔ وہ سارے گھر کا کام مجھ سے کرواتی تھی۔ اگر مجھ سے کوئی تھوڑی سی غلطی ہو جاتی، جب کوئی کام اچھے سے نہ ہوتا، تو اس طرح ہاتھ میں اٹھا دیتی تھی۔ ایک دن میں سالن بنا رہی تھی تو میرے سے تھوڑا سا سالن جل گیا۔ مامی نے مجھے بہت مارا، مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میرے ہاتھوں میں ڈنڈے مارے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو میری مامی نے پھر مجھے کام پر لگا دیا۔ جب میں تھک جاتی اور تھوڑا سا آرام کرتی تو مامی اسی وقت مجھے اٹھا دیتی۔ ایک دن میں اتنا تھک گئی کہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، تو مامی نے مجھ پر اتنا زیادہ ظلم کیا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میری مامی نے میرے پاؤں پر ڈنڈے مار مار کر میرے پاؤں کی ہڈیاں توڑ دی تھی۔ میں سارا دن روتی رہتی اور کام کرتی رہتی۔ میں تو اس پر بھی خوش تھی کہ کم از کم مجھے رہنے کے لیے جگہ تو ملی ہوئی ہے۔ یہی بہت بڑی بات ہے کہ 3 وقت کا کھانا مل جاتا تھا، پہننے کو کپڑے مل جاتے تھے، اور میری اس سے بڑھ کر کوئی خواہش بھی نہیں تھی، کیونکہ میں اپنی حدود جانتی تھی۔ بچپن سے یہی سب دیکھتی آ رہی تھی کہ کھانا پکاتی میں تھی، اور اچھا اور بہترین کھانا ان کے بچوں کو ملتا تھا، ان کا بچا ہوا مجھے مل جاتا۔ کپڑوں کا بھی یہی حساب تھا۔ وہ کپڑے کسی کو بھی پسند نہیں آتے تھے، وہ مجھے دے دیے جاتے ہی، یا پھر مامی اپنے پرانے کپڑے کاٹ کر چھوٹے کر کے مجھے پہنا دیتی تھی۔ میرے ماموں یہ سب کچھ دیکھ کر بھی چپ رہتے تھے، اس لیے میں نے تو یہ امید ہی چھوڑ دی تھی کہ میرے حالات کبھی بدلیں گے۔ میں 15 سال کی ہو رہی تھی اور میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہمارے رشتہ دار یہ کہتے تھے کہ میں اپنی ماں کی طرح ہوں، اور میری ماں بھی اتنی خوبصورت تھی، جبکہ مامی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اسی وجہ سے ان کی بیٹی بھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، اور اب وہ لوگ اس چیز سے بھی جلتے تھے، اور مجھے اس چیز پر بھی نشانہ بنایا جاتا تھا، لیکن اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے میں خاموش رہا کرتی تھی۔ میں ایک دن ماموں جب کام سے واپس آئے تو مجھے کہا کہ تمہارے رشتے کی بات چلا رہا ہوں، ایک جگہ تمہاری شادی کر دوں گا، تمہیں اس گھر سے اور ان کے مسائل سے نجات مل جائے گی۔ میرے لیے شادی یا اس طرح کی کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ میں نے کبھی اس بات پر سوچا ہی نہیں تھا۔ لیکن جب ماموں نے مجھے یہ سب مظالم سے نجات کی راہ دکھائی تو مجھے بھی لگا کہ میری زندگی آسان ہو جائے گی، اس لیے میں خوش رہنے لگی۔ ماموں نے کہا کہ اس بات کا ذکر اپنی مامی سے مت کرنا تم، ورنہ وہ اس میں بھی روڑے اٹکائے گی۔ میں خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں بہت جلد اس گھر سے چلی جاؤں گی اور میری ساری مشکلات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ گھر میرا اپنا ہوگا، میرے شوہر کا ہوگا، اور میں اپنی مرضی سے وہاں رہ سکوں گی، اپنی مرضی کا پہنوں گی، اپنی مرضی کا کھاؤں گی، اور اس طرح کے بہت خواب میں نے دیکھ لیے۔ حالانکہ میری عمر اتنی نہیں تھی اور میں نے باہر کی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، لیکن مجھ پر گزرنے والے حالات نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔
اور جب ماموں نے گھر میں ذکر کیا کہ میں اس کی شادی کروا رہا ہوں تو میں بھی چھپ کر سن رہی تھی کہ اب میری مامی اور ماموزاد کیا کہیں گی۔ مامی نے پوچھا کہ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، تو ماموں نے بتایا کہ وہ دبئی میں ہوتا ہے۔ اس پر میری مامی واویلا کرنے لگی، اس کی اتنی اچھی جگہ شادی کیوں کروا رہے ہو؟ اس کی شادی کی جگہ اپنی بیٹی کی شادی کروا دو۔ لیکن میرے ماموں کسی صورت نہیں مانی۔ انہوں نے ضد کر کے اپنے اور میرے لیے کچھ شاپنگ کی اور مجھے ساتھ لے کر دبئی چلے گئے۔ جس دن میں ان کے گھر سے نکلی مجھے یوں لگا کہ میری تمام محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا، اور دبئی کے بارے میں نے جو سنا تھا اس کے مطابق وہ تو بہت بڑا ملک تھا، اور دبئی میں رہنے والے بندے سے شادی کرنا اس کا مطلب ہے کہ پیسوں میں کھیلنا، اور بس میں اس قسم کے خواب دیکھ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کر مجھے ایک امیر اور اچھے شخص کے ساتھ کیوں شادی کروا رہے ہیں۔ لیکن خود ہی سوچتی کہ شاید ان کو خوف خدا آ گیا ہے، اور یہ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ہر قسم کی چیزوں میں زیادتی ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ مجھے اس سب سے نکالنا چاہتے تھے۔ لیکن جو بھی تھا، میری زندگی بدلنے جا رہی تھی، اور میں اس بات سے بہت زیادہ خوش تھی۔ جب ہم لوگ دبئی میں گئے تو اس ملک کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ میری دنیا پہلے ہی گھر تک محدود تھی، اور پھر دوسرا دبئی کیسا ملک ہے۔ میرے لیے تو یہ بھی خواب تھا، ایک ایسا خواب جو مجھے لگتا تھا کہ میں جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں، اور اچانک خواب ختم ہو جائے گا۔ میں اور ماموں ایک ہوٹل میں پہلے دن چا کر ٹھہرے، اور دوسرے ہی دن ہم لوگ ایک خوبصورت سے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ نہ تو میرے ماموں نے مجھے شخص سے ملوایا جس سے میری شادی ہونے جا رہی تھی، اور نہ میں نے اس کے بارے میں پوچھا، کیونکہ یہاں آنے کے بعد تو ماموں بالکل ہی بدل گئے تھے، اور روزانہ مجھے باہر گھمانے لے کر جاتے، مختلف جگہ دکھاتے، کھانا کھا کر ہم لوگ گھر واپس آ جاتے۔ میرے لیے تو اصل زندگی ہی یہ، مجھے شادی سے کیا لینا دینا تھا؟ شادی تو میں اس لیے کرنا چاہتی تھی تاکہ میری زندگی آسان ہو جائے، میں ان کی بیوی اور ان کے بچوں کے تانوں سے نکل جاؤں۔ اور اب وہ لوگ کہیں نہیں تھی، صرف میں تھی اور آزادی تھی۔ اس لیے میں نے ماموں سے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کون آدمی ہے اور آپ کب میری شادی کروا رہے ہیں۔ میں تو بس اپنی زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے، اور ان 2 ہفتوں میں نے جو زندگی گزاری تھی وہ میری گزشتہ 15 سالوں پر بھاری تھی۔ ماموں صبح و شام مجھ سے پوچھتے کہ کیا کھانا ہے، اور وہی مجھے منگوا کر دیتے، یہاں تک کہ مجھے انہوں نے کپڑے وغیرہ بھی لے کر دیے تھے۔ سارا دن ہم لوگ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے تھے، جہاں دل کرتا، جس ہوٹل میں دل کرتا بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے وہ ماموں جو کہ مشکل سے گزارا کرتے تھے، وہ کیسے اس ملک میں آ کر پیسے اڑا رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ وہ اس ملک میں آتے ہی کیسے ہی، کیونکہ میں جانتی بھی کہ میرے ماموں ایک معمولی سی نوکری کرتے ہی، اور ان کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ مہینے کے خرچہ کے علاوہ ہم کوئی اور چیز ہی خرید لیں، بلکہ اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ مہینے کے آخر میں بالکل پیسے ختم ہو جاتے تھے اور ادھار پکڑنا پڑتا تھا۔ لیکن یہ وہ حالات تھے جن کے متعلق میں پاکستان میں سوچتی رہتی تھی۔ دبئی میں تو میں ان سب چیزوں سے متعلق سوچ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ جیسے سب کچھ بدل گیا ہے، یا وہ پاکستان میں گزرا ہوا وقت کوئی بیانہ خواب تھا، یا ابھی والا وقت کوئی اچھا سا خواب ہے۔ جس چیز پر ہاتھ رکھتی ہوں میرے ماموں مجھے خرید دیتی ہیں، اور وہ ایسے پیسے اڑا رہے ہیں جیسے ان کے پاس کوئی قارون کا خزانہ آ گیا ہے۔ تقریباً 3 ہفتے گزرنے کے بعد ایک دن صبح صبح میرے ماموں نے کہا کہ آج ہم کہیں نہیں جائیں گے، آج تمہارے ہونے والا شوہر گھر میں آئے گا۔
میں تو اس بات کو بھول چکی تھی، لیکن خاموش ہو گئی، کیونکہ اب تو میں خود بھی اس ملک سے نہیں جانا چاہتی تھی، اور اگر ماموں نے واپس جانا ہی تھا تو پھر میرا شادی کرنا ہی بہترین تھا، کیونکہ میرے ذہن میں تو واپسی کسی صورت نہیں تھی۔ ماموں کی کہنے کی وجہ سے میں نے ایک نیا سوٹ پہنا اور بہت اچھے طریقے سے تیار ہوئی۔ میں نے خود کو ہی آئینے میں دیکھا تو میں اپنے آپ کو اچھی لگ رہی ہوں۔ وہاں کوئی اور تھا نہیں جسے میں پوچھ سکتی کہ میں کیسے لگ رہی ہوں، لیکن میرے ماموں نے میری تعریف کی کہ تم بہت اچھی لگ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد ہی ایک آدمی آیا اور وہ کوئی حبشی تھا۔ میں سمجھی کہ میرے ہونے والے شوہر کا کوئی ملازم ہوگا، لیکن ماموں اس کو ساتھ لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ تم اس آدمی کے ساتھ چلی جاؤ گی، یہ تمہارا شوہر ہے، میں نے دیکھ بھال کر تمہارا رشتہ کیا ہے۔ اس آدمی نے مجھے کہا کہ چلو، میں ماموں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ میں ایسے کیسے چلی جاؤں۔ میں تو اتنا تو جانتی تھی کہ شادی کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے، لیکن ماموں مجھے خود ہی پکڑ کر گھر سے باہر لے آئے۔ باہر آدمی کی گاڑی کھڑی تھی، ماموں نے دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھا دیا۔ دوسری سائڈ سے وہی مرد اندر آ کر بیٹھا، اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں نے ماموں کو اشارہ کیا اور ان کے کان میں کہا کہ میں اس کے ساتھ کیسے چلی جاؤں۔ ماموں نے کہا کہ بس تمہاری شادی ہو چکی ہے، آج کے بعد اسی کو اپنا شوہر سمجھنا، اور میں آج ہی واپس پاکستان چلا جاؤں گا، اس ملک میں اب نہیں رہوں گا، اور یہ گھر بھی اسی آدمی کا ہے جہاں ہم اتنے دنوں سے رہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر ماموں تو پیچھے ہٹ گئے، میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگی۔ میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا، ماموں نے شاید مجھے بھیج دیا تھا۔ اس آدمی نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ نہ اس نے میرے رونے پر کوئی اعتراض کیا اور نہ ہی کسی اور بات پر۔ اس نے مجھے کہا، گاڑی جا کر ایک بہت بڑے محل نما گھر کے سامنے آ کر رکی۔ وہ گھر تو نہ جانے کہاں سے شروع ہوتا اور کہاں ختم۔ مجھے اس نے کہا کہ گاڑی سے اترو۔ میں نے نیچے اتر کر دیکھا تو وہ کوئی محل لگ رہا تھا، اتنا بڑا اور اتنا شاندار کہ میں تو بس آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتی رہی۔ اس آدمی کے پورش میں دو گاڑیاں اور بھی کھڑی تھی، اور یہ تیسری گاڑی تھی جس میں سے میں اتری تھی، اور تینوں ہی گاڑیاں بہت شاندار تھی۔ ہمارے گاڑی سے اترتے ہی ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے پچھلی سیٹ سے میرا بیگ اور اسٹر یا سوٹ کیس نکال لیا۔ اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ اس گھر کا ملازم ہے۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ کالا حبشی اتنا امیر ہے، لیکن دن ہی دن میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو، میرے ماموں نے مجھے کسی امیر شاذ کو بھیجا ہے، میں اسے کیا کر اسے نکاح کر لوں گی اور پھر اس پورے گھر پر میری حکومت ہوگی۔ میں تو یہ ساری چیزیں سوچتے ہوئے اندر گئی، لیکن وہاں کھڑی دوسری دو گاڑیوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ گھر میں اکیلا نہیں ہے، شاید اس کے کوئی بھائی بھی ہے جو اس گھر میں رہتے ہی۔ جب میں اندر گئی تو وہاں ہر طرف مختلف لوگ بھی تھی، لیکن سب نے یونیفارم پہن رکھی تھی، ایک جیسے۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سب ملازم ہی۔ وہاں ایک بوڑھی سی ملازمہ کھڑی تھی، اس کا لباس باقی ملازمین جیسا نہیں تھا، لیکن اس کے بولنے کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ملازمہ ہے۔ اس نے مجھے لے جا کر اس عورت کے حوالے کیا اور اسے کہا کہ میرا خیال رکھے، خود کو نہ جانے کس کمرے میں چلا گیا، لیکن وہ عورت مجھے لے کر ایک کمرے میں گئی۔ وہ کمرہ بہت ہی خوبصورتی سے سجا ہوا تھا، بالکل میری عمر کے مطابق لگ رہا تھا یہ کسی چھوٹی لڑکی کا کمرہ ہے۔ ہر چیز گلابی گلابی اور خوبصورتی سے سجی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ملازمہ تھی وہ بول نہیں سکتی تھی۔ اس نے مجھ سے اشارے سے بتایا کہ یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں پر ہر چیز موجود ہے، کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو مجھے بتانا۔ وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ میں نے اس کے چلے جانے کے بعد یہ سارا کمرہ دیکھا۔ کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ روم تھا اور دوسری سائڈ پر شاید ڈریسنگ روم تھا، کیونکہ وہاں ہر طرف الماریاں لگی تھی اور ان میں ہر قسم کے کپڑے، جوتے
ایک میک اپ کا سامان، ہر چیز رکھی تھی۔ ایک طرف ایک بڑا سا شیشہ بھی لگا ہوا تھا۔ مجھے تو یہ سب کوئی پریوں کی دنیا لگ رہی تھی۔ ان تینوں ہفتوں میں نے دبئی کا ماحول دیکھ لیا تھا۔ یہاں پر لڑکیاں زیادہ تر پینٹ پہنتی تھی یا اس قسم کے کپڑے، ایسے کپڑے تو میں نے اپنے 15 سالہ زندگی میں دیکھے بھی نہیں تھی۔ اور اب جب وہی کپڑے مجھے الماری میں پڑے نظر آئے تو میں ان کو پہننے سے خود کو روک نہ سکی۔ میں نے خوبصورت سی ڈریس پہنی، میچنگ جوتے پہنے، میک اپ کیا اور تیار ہو کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھی عورت آئی اور اس نے مجھے اشارے سے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں نیچے گئی تو ٹیبل پر کھانا لگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ مجھے تو بھوک تو ویسے بھی لگی ہوئی تھی، اس لیے خاموشی سے بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ یہ اس کا نام جانتی تھی اور نہیں وہ مجھے بتا سکتی تھی۔ سو کھانا کھانے کے بعد میں باہر لان میں نکل گئی۔ نہ مجھے کسی نے روکا اور نہ میں نے کسی سے پوچھا۔ تھوڑی دیر بعد لان میں گھومتی پھرتی رہی تو پودوں کو دیکھ بھی رہی اور پھر گھر اندر واپس آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں ٹی وی بھی لگا ہوا تھا۔ یہ ٹی وی لگا کر فلم دیکھنے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید ابھی آ جائے گا اور کہے گا کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے وغیرہ، لیکن شام سے رات پڑ گئی اور نہیں مجھے کسی نے بلایا اور نہ میں کیمرے سے باہر نکلی۔ رات کو میں کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی ایک کچن تھا جس میں کچھ ملازمین کھانا پکا رہے تھے۔ عورت نے مجھ سے اشاروں میں پوچھا کہ مجھے کچھ چاہیے تو میں نے اسے کہا کہ مجھے پتہ ہے، میں خود ہی لے لوں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سر کہاں ہیں، لیکن اس نے کہا کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی مرضی کے مالک ہے۔ میں نے پھر کھانا کھایا، تھوڑی دیر واک کی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ رات کو میں سکون سے کمرے کا لاک لگا کر سو گئی۔ صبح اٹھی تو میں کمرے میں اکیلی تھی۔ یہ تیار ہو کر جب نیچے آئی تو وہ گونگی ملازمہ ناشتہ لگا رہی تھی۔ اب یہ سلسلہ چل نکلا۔ مجھے نظر آتا تھا بس تھوڑی دیر کھڑے ہو کر مجھ سے دعا سلام کرتا ہو یا پھر کچھ پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیتا اور چلا جاتا، اور بس مجھے یہاں آئے ہوئے تقریباً 1 ماہ ہونے والا تھا۔ اسے 1 ماہ میں میرا کوئی 5 سے 6 دفعہ اس آدمی سے سامنا ہوا تھا، اور وہ بھی یا تو کھانے کے میز پر یا باہر آتے جاتے ہیں، بس اس کے علاوہ مجھ پر کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ میں نے یہ پورا محلہ گھوم پھر کر دیکھا تھا۔ جب دل چاہتا سو جاتی، جب دل چاہتا اٹھ جاتی۔ نہیں وہ شخص میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا اور نہیں کبھی اس نے مجھے اپنی بیوی سمجھا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے ملازمہ بھی نہیں سمجھتا تھا، مطلب مجھ سے کوئی کام بھی نہیں کروایا جاتا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے یا وہ مجھے خرید کر لایا ہے کیوں نہیں۔ اور ایک دن جب میں باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے لگا کہ اس آدمی کے پاس بھی فرصت ہے، اور اگر میرے پاس بیٹھ گیا اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، مجھ سے میرا نام پوچھا کہ کتنا پڑھی ہوئی ہو، کیا پڑھ لیتی ہو، کیا مصروفیات ہے، یہاں آنے سے پہلے کیا کرتی تھی، کہاں رہتی تھی، کون تھا گھر میں، یہ ساری باتیں وہ مجھ سے پوچھنے لگے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیسا بندہ ہے، میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، اس نے میرے سے شادی کیوں کری یا اس نے مجھے کیوں خرید لی۔ لیکن اس سے باتیں کرنا مجھے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ سارے ملازمین مصروف رہتے، اپنے کام سے کام رکھتے۔ ملازمہ رہتی تو میرے ساتھ ساتھ تھی، لیکن وہ بات نہیں کر سکتی تھی اور میں باتیں کرنے کو ترسی ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ باتیں کر کے اٹھ کر چلا گیا، لیکن اس کے بعد ہی بوڑھی ملازمہ نے مجھے اشاروں سے کہا کہ جتنا جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں اس کے اشارے بڑی حد تک سمجھنے لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ ایسا کیا ہے، لیکن اس نے مجھے جواب نہیں دیا، اور اس کے بعد تو اکثر ہی مجھے کہتی کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، لیکن میں اس ملک سے کہاں جاتی، میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں تھی، اور آتے ہوئے بھی مجھے میرے ماموں لے کر آئے تھے۔ مجھے اس گھر کے تقریباً ہر ایریا سے واقفیت ہو گئی تھی کیونکہ میں فارغ ہوتی تھی اور سارا دن گھومتی پھرتی رہتی تھی، لیکن ایک کمرہ تھا جو کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ سبزی کا تھا، وہ ہمیشہ لاک ہوا کرتا تھا۔
اس کے علاوہ تو میں نے پورا گھر ہی دیکھ لیا تھا۔ یہ پتہ کرنا چاہتی تھی مجھے یہاں کیوں لے کر آیا ہے، لیکن وہ کہیں نہیں مل رہا تھا۔ اور پھر وہ ملازم عورت مجھے یہاں سے بھاگ جاؤ، واپس چلی جاؤ، بھاگ جاؤ وغیرہ کی اشارے کرتی رہتی تھی۔ اب جب کہ میں واپس اس جہنم میں جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے میں اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی۔ ایک دن اس نے مجھے زبردستی بازو سے پکڑا اور ایک کمرے میں لے گئی۔ اس کمرے کی ایک دیوار میں نہ جانے اس نے کیا کہ ایک سائڈ سے کمرے کا فرش کھل گیا اور وہ مجھے زبردستی پکڑ کر اس کے تہانے میں لے کر گئی، اور اندر جو کچھ میں نے دیکھا تو وہ میرے قدموں تلے سے زمین نکلا۔ وہ کافی تھا۔ اس عورت نے مجھے اشارہ کر کے کہا کہ تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ میں تو فوراً واپس آ گئی۔ میرے پیچھے وہ عورت بھی آئی اور اس نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اب تو میں پریشان رہنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اس ملک میں کسی کو نہیں جانتی۔ میرے ماموں نے تو مجھے اس حبشی کے پاس بھیج دیا ہے، اور میرا تو دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس پر ملازم نے کہا کہ تم اسی ملک میں بے شک محنت مزدوری کر لو، لیکن یہاں سے نکلو۔ اس تہانے کو دیکھنے کے بعد میں خود بھی یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، اس لیے تو کچھ پیسے میرے پاس جمع تھے، وہ لے کر چپکے سے اس محل سے نکل آئی۔ اس سے باہر نکلنے کے بعد مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کیونکہ اس ملک میں جہاں بھی گھومنے گئی ماموں کے ساتھ گئی، اور اتنی بڑی تو تھی نہیں کہ میں ہر جگہ کو یاد رکھتی، اور نہیں اتنی پڑھی لکھی تھی کہ کسی سے پوچھ لیتی۔ وہاں سے نکل کر میں باہر بیٹھ گئی۔ شام ہوئی اور وہ دروازہ انہوں نے بند کیا، اور میں وہاں سے باہر نکل آئی اور سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی چیز سوار تھی کہ مجھے اس گھر میں واپس نہیں جانا تھا۔ میرے دل میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ میں اکیلی ہوں اور ایسے ملک میں سڑک کے کنارے چل رہی ہوں، یہاں بھی میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے۔ اچانک دوسری طرف سے دو لڑکے آئے اور انہوں نے مجھے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے مدد کے لیے چلانا شروع کیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی، اور اس میں سے وہی حبشی نکلا۔ اس نے ان لڑکوں کو کچھ کہا اور وہ بھاگ گئے۔ اس نے مجھے پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور بغیر کچھ کہے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں دوبارہ خود کو اس حبشی کے پاس دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ حبشی وہاں کی طرف گاڑی لے گیا اور گھر کے پورچ میں گاڑی روکی اور مجھے زبردستی بازو سے پکڑ کر نیچے اتارا اور اندر لے جا کر مجھے بٹھا دیا اور مجھ سے پوچھا کہ میں کہاں گئی تھی اور کیوں گئی تھی۔ میں نے ان کا لہجہ سن کر رونے لگی اور میں نے اس کو کہا کہ میں مرنا نہیں چاہتی، جبکہ میں آپ کے تہخانے میں دیکھ چکی ہوں، آپ لوگ شادی کر کے لوگوں کو وہاں مار دیتے ہیں، وہاں مختلف قسم کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہڈیاں ان لوگوں کی ہے جو لوگ ان کے گینگ کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو اٹھا کر اس تہخانے میں پھینک دیتا۔ وہ ایک منسٹر ہیں، اور اس نے مجھے اس لیے خریدا ہے کہ اس سے خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی جس کو وہ اپنی بیٹی بنا کر پیش کر سکتا ہے، کیونکہ ابھی گینگ میں اس نے سب کو یہ کہا ہے کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیٹی بھی ہے، اور اس کی بیٹی ایشیائی ہے۔ اس نے پاکستانی سے شادی کی تھی، اور اس جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے ہی اس نے مجھے خریدا ہے۔ اس جھوٹ کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس گینگ کے پاس کچھ شیعہ لڑکیاں ہیں اور وہ ان کو آگے فروغ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میں لڑکیوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ اور جب میں نے ان کو بچایا تو میرے گینگ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں شیعیوں سے اتنا پیار کیوں ہے، جس پر میں نے انہیں کہا کہ میری بھی بیٹی ہے، میں انہیں بھی اپنی بیٹی بنا کر اپنے محل میں رہنا چاہتا ہوں۔ انہیں معلوم نہ ہو کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، اس لیے میں نے تم سے نکاح بھی نہیں کیا، اور تمہارے ماموں کو اس لیے رقم دی ہے کہ وہ پلٹ کر واپس کبھی نہ آئے، اور تم میری بیٹی بن کر رہو۔ میں تو اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی اور دل میں شرمندہ ہونے لگی کہ وہ شاید تو مجھے اپنی بیٹی بنا رہا ہے اور میں اس کی بیوی بننے پر تلی ہوئی تھی، لیکن دوسرے ہی دن وہ شخص نہ جانے کیسے کہا تھا میں میرے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوا لایا وردیت میں، اور میں قانونی طور پر شخص کی بیٹی بن گئی۔ اور جس محل پہ
معراج کرنے کا سوچ رہی تھی، اس میں میرا مکمل قبضہ ہو گیا تھا، اور شاید یہ میرے لالچ نہ کرنے کا انعام تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی سبسکرائب کرنے کا۔